السلام علیکم جی. پاکستان بار کونسل جو ہے وہ پاکستان کے وکلاء کی ایک منتخب تنظیم ہے. پاکستان بھر کے وکلاء کی ایک منتخب تنظیم ہے. اس کی جو مطلب کہ اس کی سبارڈینیٹ باڈیز جو ہیں اس کے اندر پھر مختلف بار ایسوسیشنز آ جاتی ہیں. پنجاب بار کونسلز آ جاتی ہیں. پنجاب بار کونسل، بلوچستان بار کونسل، کے پی بار کونسل، سندھ بار کونسل، یہ ساری اس کے نیچے آ جاتی ہیں. پھر بار ایسوسیشن بھی جو بڑی بڑی بار ایسوسیشن ہیں وہ بھی اس کی ممبر ہیں اور یہ بہت کمپریہنسو باڈی سمجھی جاتی ہے. اٹارنی جنرل جو ہوتا ہے وہ ایکس افیشو اس کو ہیڈ کرتا ہے اور وائس چیئرمین جو ہوتا ہے وہ چیئرمین ہوتا ہے اور وائس چیئرمین جو ہوتا ہے وہ منتخب بندہ ہوتا ہے. یہ گورے کے وقت سے یہ والی کمپوزیشن چلی ہوئی آ رہی ہے اور ابھی تک یہ چل رہی ہے. تو اس کو چھیڑا نہیں انہوں نے. اٹارنی جنرل اسی طرح ایڈوکیٹ جنرل جو ہوتا ہے وہ پنجاب بار کونسل کا یا سندھ بار کونسل کا ہیڈ ہوتا ہے اور وائس چیئرمین اس کا ہوتا ہے. تو وہ جناب انہوں نے پھر ساری بار ایسوسیشنز کو اکٹھا کیا اور بار ایسوسیشن کو اکٹھا کر کے انہوں نے نعرہ مستانہ بلند کیا کہ یہ جڑا جسٹس مظاہر علی اکبر ہے نا نقوی صاحب جو ہیں، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں، ان کے خلاف ہم جناب ریفرنس فائل کریں گے اور ریفرنس سے بھی بچ نہیں پائیں گے. انہوں نے جڑی حرکت کی ہے خاص طور پہ چودھری یہ تیرا اپنا ہی گھر ہے، انہوں نے کہا نہیں یار میں آؤندا پیا واں اور نہ تو آرام نال بہ میں آؤندا پیا. یہ تو تکار اس نے کی ہے چودھری پرویز الہی کے ساتھ. یہ سپریم کورٹ کے ایک جج کو قطعاً جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی، اس کو وارا نہیں کھاتی، اسے نہیں کرنا چاہیے. یہ اس کے کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہے. تو لہٰذا ہم اس کے خلاف ریفرنس ٹھوکنے لگے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر. سپریم جوڈیشل کونسل کی کمپوزیشن یہ بتاتی ہے کہ نقوی صاحب تو نہیں جائیں گے، لیکن نقوی صاحب کو ایک سرپرستی حاصل ہے اور نقوی صاحب ویسے پہلے بھی ایک دو ریفرنس بھگتا چکے ہوئے ہیں، لیکن اس میں سے وہ اس لیے نکل گئے تھے کہ وہ اپنا ہم مشرف جو ہے فیض حمید سارے معاملہ چلا رہا تھا نا، تو اس نے نکلوا دیا تھا. باقی جج چننے گئے تھے، صرف ایک کو بندہ بچیا تھا ان ریفرنس میں سے، وہ اس کا نام مظاہر علی اکبر نقوی تھا، کیونکہ نجف حمید کا بھائی تھا نا، سمجھا کرو نا، وہ لنکس بڑے کلوز تھے. تو نجف حمید کے بھائی نے پھر جناب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو تھے ان کو ریسکیو کر لیا تھا. پنجاب بار کونسل نے کہا پائیں تو جتنے مرضی لوگو اسی تھوڑا پیچھا نہیں چھڑنا. اب اس کے دو پہلو ہیں، اس کے اوپر میں دوسرے پہلو کے اوپر آتا ہوں، لیکن ان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ بار ایسوسیشن پاکستان بار کونسل نہیں، ساتھ اس کے بہت ساری دیگر بار ایسوسیشن بھی فائل کریں گی. فیور سب سے بڑی بندیال صاحب یہ دے سکتے ہیں کہ اس ریفرنس کے اوپر بیٹھ جائیں، اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہ کریں تا آن کے کہ وہ چلے جائیں اور پھر اگلے جو ہیں وہ آ کے اس کے اوپر بات کر لیں. بائی دا وے ایک اجلاس ہوا ہے پی ایم ایل این کا لاہور کے اندر، جس کے اندر انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جناب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور اعجاز الاحسن صاحب، وہ جنہوں نے کہا گولی نہیں ایک برآمد ہو گئی سی، آہو وہ ساڈے دوستاں نے سکرینہ پٹ ماریاں سن، گولی ایک برآمد ہو گئی سی، حملہ ہو گیا ٹھیک ہے. وہ جڑا کہ نگران جج، مشہور و معروف عالمی شہرت یافتہ نگران جج صاحب جو ہیں ٹھیک ہے، دنیا میں کہیں پہ بھی اگر نگرانی کی بات ہوتی ہے کہ پاکستان تو بلحال، تو نگران جج صاحب ان دونوں سے استدعا تو نہیں کی، ان دونوں کو وارن کی، میں تو کہوں گا چلیں استدعا کی ہے کہ وہ ان کے متعلق کیسز کے بینچز میں نہ بیٹھیں. لو پڑھو دسو بھائی، وہ بندے کی رات آڈیو آ گئی ٹھیک ہے، لیکن وہ ڈٹائی اور دھڑلے سے بینچ میں بیٹھا. جو فیصلہ اس آڈیو کے اندر ڈسکس ہو رہا تھا اس نے بائیں نہیں اس کے مطابق دھڑلے سے فیصلہ دیا ہے. لو آپ نے جو کچھ ہے اکھاڑ لیں، آپ نے جو کچھ اکھاڑنا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں اس کا بھی ٹھیک. تو بھائی جہاں پہ بندے نے شرم کرنی ہوتی ہے وہ اسی دن کر جاتا. اب وہ آج کی ڈیٹ میں بھی بیٹھا ہوا ہے بینچ کے اندر. ہاں اس کی ٹینٹ ہے جو ہے وہ مک گئی ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ جو وہ دھڑلے دڑکا جو وہ بڑھ کے مارتا تھا، جو وہ دڑ کے مارتا تھا، اوے کلوئے تہاڈی ہے مجھے پتا میں نے اپنے آرڈر میں کس کروانا ہے، وہ دیکھ کے میڈیا کو دیکھ کے یار اس کا منہ نہیں بند ہوتا تھا، منہ بند ہو گیا، اس کی چونچ بند ہو گئی ہے بھائی ٹھیک ہے. لیکن دھڑلے سے بیٹھا ہے وہ بندہ بشرم ہونا چاہیے
ٹھیک. مثال ایک ہے وہ لیکن دی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے. تو خیر وہ جناب ان کے خلاف ریفرنس ہوگا. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان بار کونسل ڈرامہ کر رہی ہے. اس سے پہلے کہ کوئی پارٹی، کوئی اپنا کیا نام ہے اس کا، ہیومن رائٹ آرگنائزیشن، فنڈامنٹل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، سول سوسائٹی کی آرگنائزیشن آگے بڑھ کے یہ پٹیشن فائل کر دے، پاکستان بار کونسل نے یہ اعلان کر کے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. کل کو سودا بازی کرنے کے اندر آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ پاکستان بار کونسل بیسیکلی مظاہر علی اکبر صاحب کو اور اعجاز احسن کو ریسکیو کرنے کے لیے میدان میں کود دیا کہ اس سے پہلے کہ کوئی پارٹی یہ پکڑ لے ہمیں خود ہی پکڑ لینا چاہیے اور کسی خاص فیز پہ جا کے تو آپس میں سودے بازی کر لیں گے. اور یہ ہوتا ہے، یہ بار پالیٹکس ہے، یہ ہوتا رہا ہے. اور جس طرح وہ آرم ٹوسٹنگ کر کے اور جو ہے وہ سارے اپنے کام کروا لیتے ہیں، یہ بھی کروا لیں گے. عدلیہ کے ایک اور کارنامہ سر انجام دے دیا جی. درجنوں مرتبہ اپنی تاریخ سماعت کے اوپر آنے والے سابق وزیر اعظم، ایک سابق وزیر اعظم نے ڈرامہ لگایا ہوا تھا لاہور کے اندر. ایک سابق وزیر اعظم یہ ہیں اپنا شاہد خاقان عباسی صاحب. انہوں نے جو تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کے خلاف ایک LNG کا بے بنیاد فراڈلنس فریولس ریفرنس ہے اور وہ ثابت ہو چکا ہوا ہے کئی فورمز کے اوپر. مطلب عمران خان صاحب یہ کرتے تھے کہ اچھا یہ نیب کورٹ کے اندر جعلی ثابت ہو گیا ہے، یہ جناب FIA کی عدالت کے اندر مقدمہ کر دیں. ٹھیک ہے. وہ پیٹدا رہتا سی کہ پائن میں نیب کورٹ دے بے گناہ ثابت ہو گیا وا. نہیں جناب، وہ FIA کورٹ، احتساب اکبر، شہزاد اکبر، اس کردار کو بھولنا نہیں ہے آپ نے کبھی، جب بھی آپ کا دل لعنت ڈالنے کو کرے. شہزاد اکبر کی سربراہی میں نہیں، آپ کو یہاں پہ دوبارہ اپنی صفائی دینا پڑے گی. وہاں پہ تو کرپٹ فیصلہ ہو گیا تھا. وہ بندہ اس عدالت کے اندر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرواتا تھا، سال 2 سال رگڑا کھا کے وہ تیجی عدالت میں کیس فائل کر دیتے تھے. اور یہ جرم ہے، پاکستان کے موجودہ قانون کے اندر بھی جرم ہے. لیکن کوئی سنوائی ہو تو کوئی بات ہو نا. اگے تے اعجاز احسن بیٹھا ہے، عمر طاہر بندیال بیٹھا ہے، اگے تے اس طرح کے ججز بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے ہی فیصلوں کو ری رائٹ کر دیتے ہیں، اپنے ہی فیصلوں سے رجوع کر لیتے ہیں. جی وہ پہلے فیصلہ ہم نے جو دیا تھا وہ غلط دیا تھا، اب ہم اس سے رجوع کر رہے ہیں اور ہم جو مرضی کریں. ہم خدا ہوتے ہیں، ہم دیوتا ہوتے ہیں، ہم جو مرضی کریں. تو خیر جناب، شاہد خاقان عباسی صاحب کا نان بیلیبل وارنٹ جاری ہو گئے اور پھر وہ واپس بھی ہو گئے. ٹھیک ہے. شام کو وہ واپس بھی ہو گئے. وہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب کو اپنی جو تھی حماقت اس کا احساس ہو گیا. کل ایک پرائم منسٹر نے 4 گھنٹے انتظار کروایا ہے ہائی کورٹ کے 3 ججز کو، اور ان تینوں کے ماتھے کے اوپر چینب جبیں بھی نہیں ہوئی. آپ تشریف لائے، بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے. انہوں نے گانے گائے وہاں پہ، شادیانے بجائے یار وہاں پہ، اس پہ کچھ نہیں ہوا. وہ 4 منٹ لیٹ ہو گیا غریب آدمی، اس کے اوپر کر دیا. یہ کیسی غلاظت بڑھی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہماری عدلیہ کے اندر تن کی. اور انہوں نے دھڑلے سے کہا ہے کہ جناب جو آپ نے گند ہم سے کروایا ہے نا عمران خان کو لانے کے لیے، ہم اس کو ریورس نہیں کریں گے. میں نہیں کہہ رہا، طلعت حسین کہہ رہا. طلعت حسین صاحب فرماتے ہیں کہ موجودہ عدلیہ نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ ہم سے اور جو کچھ مرضی کروا لیں، ہم وہ اپنا گند دوبارہ نہیں کھائیں گے جو ہم نے گند آپ کے کہنے پہ کیا ہے. یہ وہ کہہ چکے ہیں ثاقب نثار کی امامت کے اندر. میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں. تو وہ بھائی جان اللہ آپ کا بھلا کرے جناب. اور PTI جناب دوسری دفعہ انتخابات سے باہر گئی ہے. لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ جو کہتے ہیں الیکشن کراؤ، الیکشن تو کوئی دوڑ رہے ہو، الیکشن کراؤ. ہر ان کا جو پیڈ تبصرہ نگار ہے وہ پروگراموں پہ بیٹھا، TV سکرینوں پہ قابض، الیکشن نہیں کرو، حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے. آپ سٹے لے آگے جی 70 سیٹوں کا سٹے لے آگے. ٹھیک ہے. تو الیکشن سے کون بھاگا؟ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. 1998 میں لکھی ہوئی KGB کے سابق سربراہ کی کتاب
اٹھا کے دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا یہ سارے ٹیکٹکس انہوں نے کہاں سے سیکھے ہیں. آج کل نیا ٹیکٹک بھلا کیا ہے, نیا بیانیہ انہوں نے کیا دیا ہے اپنے تمام چمونوں کو, ایجنٹوں کو. عمران خان کا پنجاب میں مقابلہ ہی کوئی نہیں. عمران خان تے رول رن اوور کرے گا پنجاب. میں ایک بندے کا منہ توڑ کے آیا آج, میں کہ وہ انجی تے ای جناب نے انجی کی گل کی تھی. عمران خان تو کرپٹ ہے گا ہی نہیں نا. عمران خان تو کرپٹ ہے, تو گل طے ہے نا کہ عمران خان کرپٹ نہیں گا. انہوں نے باقاعدہ سائنٹیفکلی جو ہے وہ ثابت کیا ہے پچھلے 10 سال کے اندر. شروع ہو جائیں حامد میر سے لے کے اور کاشف عباسی تک, ہر پروگرام کے اندر یہ فکرہ وہ ڈالتے ضرور تھے. ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں سن پایا, اسی ادوں بھی کیا کہ اس تو بڑا کرپٹ ماں نے کوئی نہیں جمیا جی. ٹھیک ہے نا. بس یہ اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.